بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود السلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کے زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل واقعہ بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمازو کی فرضیت کا مکمل واقعہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستوں، معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بے انت وسعتوں کے اس پار قاب قوسین اور او ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا، اور آپ مدت و وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ دوستوں، آئیے آپ کو سب سے پہلے معراج کے مراحل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آیا کس کس مرحلے سے گزر کر آپ کو کمال معراج نصیب ہوا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ دہلوی نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس مرحلہ وار سفر کے باب میں اپنی کتاب فوائد الفوائد میں 3 اصطلاحات اصلاحات فرمائی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اسرا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ معراج، بیت المقدس سے مرحلہ وار 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر۔ اعراج، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک عروج۔ سفر معراج کے ان تینوں مراحل کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں شانوں کی انتہائی قرب و مناسبت کا پتہ چلتا ہے، جسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد حقیقت و فلسفہ معراج کی تفہیم ممکن ہے، اور اس سلسلے میں پیدا کیے گئے اشکالات خود بخود رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جزو لا ینفک ہونے کے ناطے سے پہلو بہ پہلو موجود ہیں، لیکن ان میں سے ہر شان کا اظہار اپنے اپنے مقام و مرحلے پہ ہوا۔ بحیثیت مجموعی، معراج مصطفی بشریت، نورانیت اور مظہریتی و حقیقت کے تمام کمالات کی بدرجہ اتم جامعہ ہے۔ درا حالانکہ کہ کوئی شان دوسری شان سے متناقض نہیں ہے، اور ان تمام کمالات کی انتہا کو پہنچنے کے باوجود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام ابدیت و معبودیت کا امتیاز بہرحال قائم رہا۔ انوار و تجلیات کی بارش میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام بندگی پر ہی رونق افروز رہے۔ دوستو، معراج مصطفیٰ کو لے کر چند اذہان میں کچھ شبہات بھی جگہ کر جاتے ہیں، جن کے بارے میں ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو کی توسط سے ہم آپ کے تمام شکوک و شبہات کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو واقعہ معراج کی مکمل تفصیل کی طرف لے کر جائیں گے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہے، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پہ واجب ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پہ حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبریل امین نے اس پہ پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہ ہوگی۔
اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پہ سوار ہو گئے۔ جبریل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کی سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین اور ادنیٰ تک کی منزل اپنے اسی جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر نور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبریل امین نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پہ دستک دی گئی۔ باب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی، میں مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبریل امین نے پوچھا، جبرائیل۔ پھر کہا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہے، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور نبی کریم پر نور کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور نبی کریم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کی یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق بے واحد ہستی ہیں، جبریل امی کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔
اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابو بکر نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے بتائی ہے پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابو بکر کی اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکے کا ایک شخص جو شام اور فلسطین سے زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ سے مسجد اقصی اور اس کی خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ نے سب کے ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہ ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ دوستوں، آپ کو بتاتے ہیں معراج اور اسراء کے درمیان کیا فرق ہے۔ معراج اس روحانی اور جسمانی سفر کا نام ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ اسراء جسمانی اور روحانی سفر کا دوسرا مرحلہ ہے جو آپ کو مکہ سے بیت المقدس تک کرایا گیا۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اس عظیم واقعے کا تذکرہ ہے جس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس کو ہم نے برکت عطا کر رکھی ہے تاکہ اسے رسول عربی کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج میں کیا کیا تحفے دیے گئے، اور امت کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ کیا ہم نے ان تحائف کی قدر کی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیانی دور سے گزر رہی تھی۔ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کے دوران وفات ابو طالب، وفات حضرت خدیجہ اور شیب ابی طالب کی جاں گسل سختیوں جیسی عظیم صدمات سے دوچار تھے۔ گویا یہ سال عام الحزن تھا۔ حضور کی زندگی میں پے در پے صدمات آئے۔ سفر طائف کا واقعہ وہ ہے کہ سن کر پتھروں میں بھی گداز ہو جائے۔ حضور کی زبان مبارک سے اس دن کی سختی اور شدت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اتنی تکالیف، غم و حزن کے عالم میں بھی دل پاش پاش تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منع کر دیا کہ پتھر دل لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پاش پاش کیا جائے۔ اس اخلاقی عظیم کی قدر و منزلت زمین و آسمان کے مالک نے اس طرح کی کہ اپنی رحمت و برکت اور منزل تک پہنچنے کے راستے کشادہ کر دیے۔ حوصلہ افزائی اور یقین کی ایک جھلک اس واقعے میں ملتی ہے کہ انسانوں کی بدسلوکی اور ایمان نہ لانا جب دل شکستہ کر رہا تھا تو جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک سنا اور دین اسلام قبول کیا۔ یہ طائف کے سفر سے واپسی پر وادی نخلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی تھی اور سکون قلب کا باعث بھی۔ نبی کو مبعوث تو دونوں انسانوں اور جنوں کی طرف کیا گیا تھا، مگر ایک مخلوق نے دکھ دیا تو دوسری نے دل شاد کر دیا۔ اس تائید الہی سے غم و علم اور حزن و مایوسی کے بادل چھٹ گئے۔ اسی آن حضور نے ایک نئی گرم جوشی، چستی اور توانائی محسوس کی ہوگی اور پھر وہ مکے کی طرف گامزن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم و شفیق ہے۔ وہ مشکل کام میں پیار، حوصلہ بھی دیتا ہے، محبت سے ہاتھ بھی تھامتا ہے، دل کو سکون بھی عطا کرتا ہے اور کام کی تکمیل کی خوشخبریاں بھی سناتا ہے، نقد انعام بھی فرماتا ہے، محنت کا ثمر بھی دیتا ہے اور اس کا یقین بھی دلاتا ہے۔ جیسے بچوں کو ماں مشقت والا کام کروا کر سینے سے لگاتی، پیار کرتی اور راضی ہو جانے کی خوشخبری سناتی ہے، حضور نے مکہ مکرمہ واپس آ کر افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور انسانوں کے اس انبوہ کثیر میں کچھ لوگوں نے بہترین جواب دیا۔ سختیوں کے دور میں یثرب کے چند لوگ اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئے اور یہی کرنیں آفتاب کے طلوع ہونے کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مکے کے دور کی محنتوں پہ شاباش دینے اور اگلی منزل کے لیے ہمت، حوصلہ اور منصوبہ بندی دینے کے لیے اپنے دربار میں بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے اس عظیم ترین انسان کی جس کو سواری بھیج کر، بہترین رہنما بھیج کر پوری شان کے ساتھ دربار عالی میں بلایا جائے۔ اللہ رب العزت کرے اپنے ابی خاتم النبیین کو آسمانوں کی سیر کرائی، اپنی سلطنت کے در و بام دکھائے، اپنے بندوں کے اچھے برے احوال کا بتایا جیسے محب اور محبوب کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے برگزیدہ نبیوں سے ملاقات کرائی۔ انبیاء کرام کو عین الیقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی قاعدہ ہے۔ عین الیقین کی ہی کرامت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ایسی سختیاں
پورے ایمان کے ساتھ آسانی سے جھیل جاتے ہیں، جن کو برداشت کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہجرت سے 1 سال قبل یہ معجزہ رونما ہوا۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 25 ہے۔ آج ہم بحیثیت امتی اس واقعے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانے اور اپنی رحمت کی لامتناہی سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کے لیے پوری شان و شوکت اور پروٹوکول کے ساتھ بلایا۔ ہمارے لیے یہ بھی کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اگر ہمارے گھر کے سربراہ کو حاکم وقت پورے پروٹوکول کے ساتھ ملاقات کا شرف بخشے تو سارے خاندان میں شادیانے بچنے لگتے ہیں۔ ایک پارٹی کا سربراہ کسی اعزاز کا مستحق ہو تو پوری پارٹی اس کو اپنا اعزاز سمجھتی ہے۔ یہ بھی دستور ہے کہ دربار میں جانے والا کچھ نہ کچھ کارنامے، کوئی ایجاد، کوئی سند، کوئی ڈگری، کوئی کلام لے کے جاتا ہے۔ اپنے ذمہ لگے ہوئے کاموں کی رپورٹ لے کر جانا پڑتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تگودع اور کوششوں کا تو یہ عالم تھا کہ خود رب جلیل کو تسلی دینی پڑی کہ کیا تم ان کی خاطر اپنی جان کو ہلاک کیے دیتے ہو کہ وہ اس تعلیم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ گویا کہ ایوارڈ تو مل ہی چکا ہے منصب کی ذمہ داری نبھانے کا۔ پیار و محبت سے بلوایا اور اگلی کامیابیوں کے نشان راہ بھی بتائے۔ یہ بھی دستور ہے کہ جب دربار عالیہ میں اپنے کسی خاص بندے کو بطور مہمان بلایا جاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ یہاں تو رب کائنات کرم فرما ہے اور امام الانبیاء مہمان مکرم ہے۔ دینے والا عظیم ترین تو لینے والا بھی انسانوں میں عظیم ترین۔ مہمان سے جس قدر محبت ہے اس کے اہلِ سے بھی اسی نسبت سے محبت کا اظہار ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عطا کرنے والا رب عظیم ہو اور وہ اپنے محبوب کی امت کے لیے ساتھ کچھ تحائف نہ دے؟ پھر مہمان جن احباب کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کے پاس خالی ہاتھ کیسے جائے؟ کیسے جا کر یقین دلائے کہ میں کہاں گیا تھا، وہاں میرا کیسا اعزاز و اکرام ہوا؟ وہ تحائف ہی گواہی دیں گے کہ جہاں وہ ٹھہرا تھا وہ اتنا مہربان ہے کہ ساتھ اس قدر قیمتی تحفے بھیجے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کے لیے ان کے ساتھ کتنے عظیم تحائف ارسال کیے۔ امت نے ان تحفوں کی کیا قدردانی کی؟ امت کے ہر فرد کے لیے یہ سوال ہے۔ تحائف کی فہرست پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ جب گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کو نہ کرے تو گناہ نہ لکھا جائے گا، اگر کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا۔ اگر ارادہ پختہ کیا پھر عمل نہ کیا تو گناہ کے ارادے چھوڑنے پہ ثواب ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات تحفے میں دی گئیں۔ یہ وعدہ کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا جو امت کی آسانی کی خاطر 5 کر دی گئیں، لیکن ثواب 50 نمازوں کا ہی ہوگا۔ ہم نے نماز والے تحفے کے ساتھ کیا سلوک کروا رکھا ہے؟ ہم اگر کسی کو تحفہ دیں اور اپنی آنکھوں سے اس کی ناقدری دیکھیں تو جذبات و احساسات کا کیا عالم ہوگا اور آپس کے قلبی تعلقات میں کیا کچھ کمی آ جائے گی؟ اس کی ایک واضح مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو تحفے میں گھوڑا دیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد گھوڑے کو دیکھا تو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی سے اجازت طلب کی کہ اس آدمی سے گھوڑا خرید لے، مگر نبی نے منع کر دیا۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر کسی کی طرف سے تحفہ وصول کریں اور معلوم ہو کہ اس سے زیادہ تعداد میں مل رہا تھا مگر اب اس کو کم کر کے دیا گیا ہے تو حسرت کا کیا عالم ہوگا؟ اور اگر ہماری نالائقی کا حوالہ زیر بحث آیا ہو اور نالائقی کی وجہ سے زیادہ بڑا یا تعداد میں زیادہ تحائف سے محروم ہو گئے ہوں تو ندامت کا کیا حال ہوگا؟ کیا واقعہ ایسا ہی نہیں ہے؟ لیکن نماز جیسا عظیم تحفہ جو ملا کم پھر بھی اس کے ثمرات زیادہ کے برابر ہے۔ کم ملنے کی ندامت کہاں ہے؟ ہمارے دل میں تو زیادہ ثواب ملنے کی شکر گزاری بھی نہیں، نمازوں سے لاپرواہی کا کوئی غم ہی نہیں۔ نماز دراصل معراج ہے جس میں دعوت ہے ملاقات کی، باہم گفتگو کی، ترقی کے زینوں پہ چڑھنے کی، آسمانوں کی سیر کی، مخلوق کی خالق کے سامنے عز و نیاز کی، عبد کی معبود سے اظہار بندگی کی، ساری دنیا سے ناتا توڑ کر ایک نئے عجائبات عالم کی سیر کی، رب کو دیکھ لینے کی لذت کی۔ حدیث جبرائیل میں ہے تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں جب مومن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو جنت دوزخ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کبھی قوموں کے عروج و زوال کا حال دیکھتا ہے، کبھی ماضی میں جھانکتا ہے، کبھی مستقبل کو دیکھتا ہے، کبھی رب کے حضور نادم ہے اور تسلی و تشفی حاصل کرتا ہے، کبھی مایوس ہے تو حوصلے کی ردا مل جاتی ہے جس کو اوڑھ کر وہ زندگی کے سرد و گرم سے خود کو محفوظ پاتا ہے۔ مگر نماز نہ ہمارے دل کا سکون ہے نہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اپنی زندگی میں نماز کے بارے میں کیے گئے مطالعے اور نمازوں کی کیفیت کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ادراک اور شعور کبھی پاس نہیں پھٹکے۔ نماز ضائع کرنے والی شبہات میں الجھ جاتے ہیں اور نماز تو بے حیائی اور ہر برائی سے دور رکھنے والی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں اور بے حیائی اور برائی کا سیلاب بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ سیلاب میں زیادہ طاقت ہے یا ہماری نمازوں میں معراج والی کیفیت نہیں ہے؟ یقیناً ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ادا نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے۔ نماز تو استعارہ ہے، ایک اسلامی نظام زندگی کے قیام کا۔ نماز دین کا ستون ہے،
دین نظام زندگی ہے۔ دوستو یہ بات طے شدہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم پر نور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرماتے ہیں، اس نعمت کا حصہ آقا علیہ السلام کی طرف سے امت کو بھی ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فضیلت ملی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اور عادت مبارکہ تھی کہ ملنے والی ہر فضیلت اور نعمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی شریک کرتے۔ کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہو اور اس کا حصہ امت کو نہ ملا ہو۔ اس کے بارے میں تفصیلاً بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی خصوصی فضل و شرف عطا فرماتا ہے تو امت اور آپ کے غلاموں کو بھی اس فیض اور نعمت سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے ہونے والے اس درود و سلام میں سے ہمارا کیا نصیب ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس استفسار پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اسی طرح معراج کے موقع پر قاب قوسین و ادنیٰ کی قربتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا تو فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، تو آقا علیہ السلام نے اس میں بھی امت کو شریک کیا اور عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ آپ کی سخاوت اور رحمت تھی کہ آقا کریم کو جو نعمت ملتی اس میں امت کو شامل کرتے۔ حضور نبی کریم پر نور کی اسی عطا، رحمت اور سخاوت کا اظہار معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملنے والے ایک اور تحفے سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر بٹھا کر وما زاغ البصر وما طغی کی شان سے نوازا اور اپنا دیدار کروایا، یعنی جو دیدار لوگوں کو قیامت کے دن نصیب ہوگا وہ آقا علیہ السلام کو اسی حیات مبارکہ میں عطا کر دیا۔ اور وَأَوْحَا إِلَىٰ مَا عَبْدُهُ فَأَوْحَا کی مصداق حضور نبی کریم پر نور سے راز و نیاز کی باتیں فرمائیں۔ اللہ سے ملاقات، اس کے دیدار اور اس سے براہ راست شرف کلام کے حصول کی صورت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نعمت عظمیٰ عطا ہوئی، اس پر آقا کریم نے عرض کیا، باری تعالیٰ دیدار کا تحفہ تو میرے لیے تھا، اب میری امت کے لیے بھی کوئی تحفہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ مجھے جو تو نے عطا کرنا تھا کر دیا، اب ان عنایات میں میری امت کو بھی شریک کر۔ پھر اللہ رب العزت نے معجزہ معراج میں امت مصطفی کو بھی شریک کرنے کے لیے نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امت کے لیے نماز ہی کو بطور تحفہ کیوں عنایت فرمایا؟ نماز کے اندر وہ کیا راز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اس تحفے کو منتخب فرمایا؟ اس سوال کے جواب کی دو جہات ہیں۔ ایک جہت کا تعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے ہے، دوسری جہت کا تعلق امت سے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کو تکنا، اس سے باتیں کرنا اور اس کے قرب میں بیٹھنا، یہ نعمتیں تو وہ تھیں جو معراج کی رات آقا علیہ السلام کو عطا ہوئی، مگر کوئی ایسی چیز بھی تحفے میں دینا ضروری تھا جو چیز اپنے دامن میں ان تمام نعمتوں کے اثرات سمیٹے ہوئے ہو، اس لیے کہ اسی نعمت معراج کا ہی حصہ دینا مقصود تھا، یعنی ایسی نعمت ہو جس میں خدا کا قرب بھی ہو، جس کے ذریعے خدا کے حضور حاضری بھی ہو، جس میں اللہ کا دیدار بھی ہو، جس کے ذریعے اس سے کلام بھی ہو جائے، جس میں اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو سننا بھی نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ بھی ہو اور اس کا تکنا بھی شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ محبوب معراج کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر میرا دیدار و قرب ملا اور حضوری و مکالمہ ملا تو نعمت صرف یہ نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قرب میں ہیں تو یہ تمام چیزیں میسر ہوں، اور جب واپس جائیں تو یہ ساری کیفیات زائل ہو جائیں اور میری بارگاہ سے رابطہ کٹ جائے۔ اگر ایسا ہو تو پھر وہ نعمت کیا ہوئی؟ میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نعمت عطا کرتا ہوں تو ہمیشہ کے لیے عطا کرتا ہوں۔ محبوب قاب قوسین پر بٹھا کر میں نے آپ کو وہ سب کچھ دیا ہے، اب اصل نعمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر جائیں گے تو چاہے مکی کی گلیوں میں رہیں یا مدینے میں جائیں، دعوت دے یا جہاد کریں، غزوہ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو یا لوگوں کے ساتھ لین دین کریں، گھر میں فیملی میں بیٹھیں یا غلاموں سے ملیں، جنگ کے لیے تدبیر کریں، فوجوں کو ترتیب دیں یا ریاست چلائیں، سیاسی معاملات ہو یا معاشی معاملات، عوامی معاملات ہوں یا دیگر اقوام سے رابطے، محبوب قاب قوسین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا بلا کر خلوت میں جو نعمت دے دی ہے، اس نعمت کا کمال یہ ہے کہ اب ساری جلوتوں میں بھی یہ نعمت آپ کے پاس رہے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال اب یہ ہوگا کہ جس حال میں بھی رہیں یہ کیفیت نہیں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ چلتے پھرتے جہاں جہاں جائیں گے
آقا کریم علیہ السلام کے قلب و باطن کا حال اور کیفیت وہی رہے گی جو قاب قوسین و ادنیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ معراج کے موقع پر تحفہ دینے کے لیے نماز کے انتخاب کا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ دائمی کیفیت عطا کر دی تو اب اس کیفیت کا حصہ امت میں بھی منتقل کرنا تھا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ امت بھی دائماً اسی کیفیت میں رہے۔ پس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب جو کچھ آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شان کے لائق ملا ہے، اس میں سے ہر نعمت کا حصہ آپ علیہ السلام کی امت کی حیثیت کے مطابق انہیں بھی دینے کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیتا ہوں کہ اب جو اس نماز سے جتنا شغف پیدا کرے گا اس پر معراج کی اتنی ہی کیفیات کھلتی چلی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج سے واپسی پہ جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ معراج سے ہو کے آئے ہیں، اس بڑی نعمت میں ہم کیسے شامل ہوں گے؟ ہم تو سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین تک نہیں جا سکتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز میری امت کے مومنوں کی معراج ہے۔ یعنی مجھے یہ نعمت قاب قوسین پہ جا کے ملی، لیکن تمہیں یہ نعمت معراج اپنی مساجد اور اپنے گھروں میں مصلی پر تمہاری شان، استعداد اور حیثیت کے مطابق مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بطور تحفہ حضور نبی کریم پر نور کو عنایت فرماتے ہوئے ایک دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام یہ تحفہ لے کر رب کائنات سے ملاقات کرنے کے بعد لامکان سے پلٹے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب ان کے علم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو تحفہ دیا اور امت مسلمہ پر ایک دن میں 50 نمازوں کی ادائیگی فرض کی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت پر ان کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا انہیں کم کروائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار گزارش پر آقا کریم علیہ السلام 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹے اور 45 نمازیں کم کروائی۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، بڑا مشکل ہوگا، تو کیا یہ بات اللہ تعالیٰ خود نہیں جانتے تھے؟ یہ ساری جو پریکٹس کرائی جا رہی ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے 50 دینی ہے اور پھر آخر پر 5 کی کرنی ہے، تو اکٹھے ہی 45 کم کیوں نہیں کر دی؟ اس سوال کے جواب کے کئی پہلو ہے۔ ایک پہلو کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ایک خواہش سے ہے۔ سفر معراج سے واپسی کے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو کھڑا کرنے کی حکمت دی ہے کہ اللہ رب العزت کے دیدار کی صورت میں ملنے والی نعمت عظمیٰ کی قدر اور اہمیت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ انہوں نے اللہ سے دیدار مانگا تھا اور اس نے فرمایا تھا لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پہ اللہ نے فرمایا تھا ایک تجلی کوہ طور پہ پھینکتا ہوں، وہ دیکھ لینا، اگر اس نے تجلی برداشت کی تو تم بھی کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس تجلی کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت کے دیدار کی دعا کو شرف قبولیت بخشنے کے لیے آپ علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا کہ اے موسیٰ، میرے محبوب میرا دیدار کل کے پلٹ رہی ہیں، تو مجھے دیکھنے کی تڑپ لیے ہوئے ہے، اب ان کو دیکھ لے، ان کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے۔ بس اللہ کی ذات کا دیدار کرنا اور وما زاغ البصر وما طغى، آنکھ جھپکنے کے بغیر تکتے رہنا، اس نعمت عظمیٰ کی قدر و منزلت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ آغاز میں 50 نماز دینے اور آخر پر 5 کر دینے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ جو نعمت دیدار و ملاقات حضور نبی کریم علیہ السلام کے قاب قوسین پہ حاصل رہی، امت کو بھی دائماً اللہ کے قرب اور حضور کی یہ کیفیت میسر ہے، اور اس کے ساتھ معاملات زندگی میں بھی انہیں آسانی اور سہولت میسر ہے۔ اگر 50 نمازیں پڑھنی پڑتی تو ہم ہر وقت قربت اور حضوری کے اس حال میں رہتے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پا لینے کے بعد زلیخا کا حال ہو گیا تھا۔ ایمان لے آئے اور یوسف علیہ السلام کے حق میں آ جانے اور ان کی صحبت کا فیض و توجہ مل جانے کے بعد وہ سارا دن 50 نمازوں کی طرح مصلی پہ بیٹھی رہتی تھی اور سر اٹھا کر بھی یوسف علیہ السلام کو تکتی بھی نہ تھی۔ ایک بار یوسف علیہ السلام ہنس پڑے، پوچھا زلیخا پہلے تو مجھے حاصل کرنے کے لیے تو نے نہ جانے کتنی کاوشیں کی، یہاں تک کہ مجھے جیل بھجوایا، تمہارا عشق و دیوان کی انتہا پر تھی، اور اب حال ہے کہ جب مل گیا ہوں تو مجھے تکتی بھی نہیں ہو۔ زلیخا نے جواب دیا کہ جب سے آپ ملے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کوئی اور ملا دیا ہے، اب اس کو تکنے سے فرصت ملے تو کسی اور کو دیکھوں۔ اگر اللہ کی طرف سے 50 نمازیں ہی ہم پہ فرض رہتی تو سوچیں کہ ہمیں دنیاوی معاملات و ذمہ داریاں ادا کرنے کی فرصت کہاں ملتی، سارا دن 50 نمازیں ہی ادا کرتے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی صفات کام آ گئی جن کو اللہ نے خود ہی راستے میں کھڑا کر دیا، اور وہ تخفیف کراتے کراتے 5 تک لے آئے، اور پھر آقا علیہ السلام کا حوصلہ اور شفقت بھی دیکھیے کہ 9 مرتبہ پلٹ پلٹ کے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ پر نمازیں تو 5 ہی فرض کر دی، مگر اجر و ثواب اور برکات و ثمرات 50 کے ملیں گے، اور نامہ اعمال میں بھی 50 نمازیں لکھی جائیں گی۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ نے امت کو کس طرح معراج کی نعمت میں شامل کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سفر معراج کے مراحل پہ نظر ڈالنا ہوگی۔
معراج کا سفر 3 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے جہاں عالم خلق اور عالم ارواح ختم ہوتا ہے، تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین و ادنیٰ تک ہے جو قرب الہی کے خاص مقام ہے۔ اسی طرح نماز کو بھی اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو قیام میں شامل فرمایا۔ نماز میں قیام کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، لہٰذا جب نماز پڑھیں تو تصور میں یہ لایا کریں کہ قیام کی دورانیے میں ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو کہ اللہ سے ملاقات کا سفر ہے۔ معراج کا دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے جو کہ مومنوں کو نماز کے رکوع کی شکل میں دے دیا کہ جب بندہ نماز میں جھکتا ہے تو اسے عروج مل جاتا ہے، یعنی رکوع میں بلندی ہے۔ مسجد اقصی سے مقام قاب قوسین و ادنیٰ تک کا جو سفر ہے وہ مقام قرب خاص ہے اور اس کا فیض سجدے میں رکھ دیا ہے۔ بس سجدہ مومنوں کے اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق ان کا قاب قوسین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب مکرم آپ سر بسجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے۔ جب سجدے میں جائیں تو اس کیف و سرور کے ساتھ جائیں کہ یہ قرب کی آخری منزل ہے جس میں بندہ اپنے مولا کے قریب ہوتا ہے۔ جب مومن سفر کی یہ 3 مراحل پورے کر کے آگے منزل پر پہنچتا ہے تو وہاں مکالمے اور مناجات کا مقام آتا ہے۔ جیسے کہ آقا علیہ السلام قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر پہنچے تو اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اس ہم کلامی کا حصہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے نماز کی تشہد میں رکھ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا امتی جب قیام، رکوع اور سجود سے فارغ ہوتا ہے اور اپنی زانوؤں پر دونوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی، عملی اور مالی نیاز بندی اللہ کے لیے۔ ابھی اسی نیاز بندی اور حقیر بندگی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا امتی کے لیے مناجات کا وہ مقام ہے جو قاب قوسین کے مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی اللہ سے ہم کلامی کے نتیجے میں فیض کی صورت میں ملا۔ جب آقا علیہ السلام قاب قوسین کے مقام پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے سلام سے استقبال کیا اور فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی تم پر میرا سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو کہا کہ اپنا سلام بنوان تشہد کی صورت میں نماز کے برتن میں ڈال کر دے دیا۔ جب ہم السلام علیکہ ایھا النبی کے کلمات ادا کرتے ہوئے حضور نبی کریم کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں تو یہ قاب قوسین و ادنیٰ کے مکالمے اور مناجات سے ہے۔ نماز میں حضور نبی کریم پر نور پر سلام بھیج کر ہم اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے انشائی اپنے حبیب پہ درود و سلام بھیجا، ہم بھی اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام اور اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس کلام کو بھی منون تشہد میں رکھ دیا۔ اس کو پڑھ کر ہم شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو بھی سچا اور تیرا محبوب بھی سچا، جو تو نے کہا وہ بھی سچ اور جو تیری محبوب نے کہا وہ بھی سچ کہا۔ چونکہ نماز کی صورت میں مومنوں کو معراج کی نعمت نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ملی، بس اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم حضور پر نور پر درود پڑھتے اور سلام بھیجتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا اپنے ایمان اور روحانیت کی معراج میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر مومن کی شان اور اس کے حال کے لائق اللہ تعالیٰ نے نماز میں مسجد حرام سے قاب قوسین تک کے سفر کا عکس رکھ دیا، لہٰذا نماز کو استقامت سے ادا کریں اور اس سے وہ فیض لیں جو معراج النبی کا حصہ ہے۔ دوستو، معجزہ معراج چونکہ قرآن مجید کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، لہٰذا اس موقع پر امت کے لیے نماز کی صورت میں جو تحفہ آپ کو عطا کیا گیا وہ بھی تحائف میں سب سے بڑا تحفہ ہے، اس لیے کہ جس بارگاہ سے یہ تحفہ عطا ہوا ہے وہ سب سے بڑی بارگاہ ہے۔ اس سے بڑا عالم خالق و امر میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ نماز کی صورت میں ملنے والے اس تحفہ معراج کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دین کے تمام فرائض، روزہ، اذکار، حج، جہاد اور دیگر تعلیمات کی آیات زمین پہ اتری اور یہیں پہ فرض ہوئی، مگر نماز قاب قوسین و ادنیٰ پہ ملی، یعنی رب العزت نے اس ایک فرض کو چنا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو شب معراج اپنی بارگاہ خاص سے بطور تحفہ عطا فرمایا۔ نماز اور باقی فرائض کی عظمت کے درمیان یہ فرق ان لوگوں کے لیے سستی و غفلت کا پردہ چاک کرنے کے لیے کافی ہے جو اس کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے تحفہ بھیجے اور آقا کریم علیہ السلام وہ تحفہ لے کر آئیں اور امت کو عطا کریں، مگر ہم اس کو عملی طور پہ قبول نہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق نہ کریں تو یہ اس عظیم تحفے کی ناقدری اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز معراج کے موقع پہ نازل ہوئی تو پھر اس سے پہلے صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز کا حکم ابتدائی اسلام میں آ گیا، تاہم 5 نمازوں کی فرضیت معراج کے موقع پہ نازل ہوئی۔ نماز کی فرضیت کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے
نماز کا طریقہ اور اوقات نماز کی تعلیم عملی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام دی، جس کے بعد رسول اللہ نے امت کو تعلیم دی اور اپنی طرح نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ رہی بات کہ معراج سے قبل نماز کا طریقہ کیا تھا، اس حوالے سے جمہور کی رائے یہی ہے کہ موجودہ نماز کا ہی طریقہ تھا، تاہم رکعت کی تعداد میں فرق تھا اور 5 نمازوں کے بجائے ایک صبح کی نماز جو طلوع شمس سے قبل ادا کی جاتی تھی اور دوسری شام کی نماز جو غروب کے آس پاس ادا کی جاتی تھی۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ معراج سے قبل نماز کا مروجہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ دعا کی ایک شکل تھی جسے صلاۃ کا نام دیا گیا تھا۔ دوستوں، جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بیان کیا کہ حضور نبی کریم پر نور کی تینوں شان و بشریت، نورانیت اور حقیقت کو الگ الگ معراج نصیب ہوئی۔ اس پر ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، کیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان کو دوسری سے ممیز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جب بشریت محمدی معراج سے مستفید ہو رہی تھی دوسری شانیں کہاں تھی، اور اسی طرح جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت و حقیقت کو معراج کرائی جا رہی تھی تو بشریت کہاں تھی؟ اس سوال کے جواب میں روزمرہ زندگی میں انسان کے فطری احوال کا حوالہ دینا محل نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جب ایک باپ غصے کی حالت میں اپنے بچے کو اس خطا پہ سزا دے رہا ہوتا ہے، اسے زد و کوب کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں پیار و محبت اور شفقت کا مادہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس وقت غصے کی حالت غالب اور پیار و محبت کی صفت مغلوب ہوتی ہے۔ مراحل معراج کی تحقیق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس مرحلہ وار سفر کے باب میں اپنی کتاب فوائد الفوائد میں 3 اصطلاحات استعار فرمائی ہیں جو درج ذیل ہیں: اسراء، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر; معراج، بیت المقدس سے مرحلہ وار 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کا سفر; سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک عروج۔ سفر معراج کے ان تینوں مراحل کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں شانوں کی انتہائی قرب و مناسبت کا پتہ چلتا ہے، جسے اچھی طرح ذہن نشی کرنے کے بعد حقیقت و فلسفہ معراج کی تفہیم ممکن ہے، اور اس سلسلے میں پیدا کیے گئے اشکالات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں شانوں بشریت، نورانیت اور حقیقت کو الگ الگ معراج نصیب ہوئی، اس سوال کے جواب میں انسان کے فطری احوال کا حوالہ دینا محل نہ ہوگا۔ جب کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے تکلم بالفعل کی حالت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں تکلم کے ساتھ خاموشی اور سکوت کی حالت بھی بالقوہ موجود ہوتی ہے۔ مثلا جب ایک باپ غصے کی حالت میں اپنے بچے کو اس کی خطا پر سزا دے رہا ہوتا ہے، اسے زد و کوب کر رہا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں پیار و محبت اور شفقت کا مادہ موجود نہیں، بلکہ اس وقت غصے کی حالت غالب اور پیار و محبت کی صفت مغلوب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پیش کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ روزمرہ کے ان 2 واقعات کو مثال بنایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت کے معراج کے وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بشری کمالات غالب تھے، جبکہ آپ کی ملکیت اور حقیقت کی شانیں ابھی مغلوب تھیں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو معراج نصیب ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام کی روحانی اور صاف و کمالات غالب اور بشریت و حقیقت کی شانیں مغلوب تھیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت و مظہریت کو معراج سے سرفراز کیا گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حقیقت و محمدیت کا غلبہ تھا، اور باقی 2 شانیں مغلوب تھیں، جبکہ تینوں شانیں اپنی جگہ موجود تھیں۔ کبھی ایک کا غلبہ ہو جاتا اور کبھی ایک کا۔ حاصل کلام یہ کہ معراج کے توسط سے حضور نبی کریم پر نور کی ذات و صفات کے ہر پہلو اور ہر شان کی تکمیل بدرجہ اتم کر دی گئی، اور آپ اور صاف و کمالات ایزدی کا مظہر اتم بن کر منصہ شہوت پہ جلوہ گر ہوئے، لیکن ان کا کما حق ادراک عقل انسانی کی گرفت سے باہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ جلوہ گر ہوئے جس مقام عظمت کا تصور بھی تمام نورانی اور خاکی مخلوقات کے لیے ممکن نہیں۔ معراج کی شب کوئی چیز براہ غیب میں نہ رہی۔ جب دیدار خداوندی کی سعادت نصیب ہو گئی، محب اور محبوب کے درمیان 2 کمانوں سے بھی فاصلہ کم رہ گیا اور دونی کا تصور ہر مٹ گیا، تو وہ کون سی چیز تھی جو اس کے بعد بھی حضور نبی کریم پر نور کو قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کا علم عطا کر دیا گیا؟ جنت و دوزخ اور عالم اخروی کے حقائق کا مشاہدہ کروایا گیا۔ ان مشاہدات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم عرش معلیٰ پہ پہنچے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کا مرحلہ آیا۔ جبریل علیہ السلام اس مقام پہ رک گئے اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ اس سے آگے مجھے بڑھنے کی مجال نہیں، اگر میں سوئی کی نوک کے برابر بھی آگے قدم رکھوں گا تو انوار الہی کی تجلیات سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آپ تنہا آگے تشریف لے جائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت و آرزو ہے جسے میں اپنے رب کے حضور پہنچا دوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے دل میں فقط ایک آرزو ہے جو آپ میرے رب تک پہنچائیے، وہ یہ کہ قیامت کے دن جب آپ کی گناہگار امت پل صراط سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دیں
کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے پورے صراط پہ اپنے پر بچھا دوں، تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پورے صراط پہ اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر سکیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کی خواہش اپنے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جبرائیل امین نے اس خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کا طریقہ آپ کی امت کو خوش کرنے کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس سے اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ آقائے دو جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اپنی امت کی فلاح، بہتری اور خوشی میں مضمر ہے۔ سفر لامکاں کے لیے حضور نبی کریم پر نور کو خدمت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رف پیش کیا گیا، جو کہ سبز رنگ کا ایک تخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کر اپنے رب کے قرب کی منازل طے کرنے لگے۔ سفر کا تیسرا مرحلہ آپ نے مظہریت و حقیقت کی طاقت سر کیا، جبکہ بشریت و نورانیت دونوں اصاف یہاں مخلوق تھے۔ سفر معراج میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں شانوں یعنی بشریت، نورانیت اور حقیقت کو علیحدہ علیحدہ معراج نصیب ہوا۔ یہ تینوں شانیں جیسا دیس ویسا بھیس کی مصداق اپنے مقام پہ غالب تھیں۔ اس عرض دنیائے آب و گل میں آپ کی بشریت غالب تھی، جبکہ باقی دو اصاف مخلوق تھے۔ دنیائے ملکیت میں نورانیت کا رنگ غالب تھا اور عالم مظہریت میں حقیقت کا غلبہ تھا۔ شب معراج اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسرت و انبساط کی کوئی امتحان نہ تھی، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے محبوب نے بلوایا۔ جس طرح عام انسان اپنے دوست کے بلانے پہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست ہے، ایسا دوست کہ جس کی دوستی پر کائنات کی ساری دوستیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اس محبوب حقیقی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ یہ اعزاز آج تک کسی اور کو نصیب نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ عشق کی نگاہ میں وہی اول بھی ہیں اور وہی آخر بھی ہیں۔ دوستوں، دستور یہی ہے کہ جب کسی مہمان ذی وقار کو اپنے گھر دعوت دی جاتی ہے تو گھر کے در و دیوار میں مہمان گرامی کی راہ میں اپنی پلکیں بچھا دیتے ہیں۔ گھر بار کی آرائش پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور خاطر مدارات کے بعد تحائف دے کر اسے رخصت کیا جاتا ہے کہ مہمان اپنی اس عزت پر سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی مہمان کو بلاتا ہے تو وہ اس آنے والے مہمان کے گھر سے نکل کے استقبال کرتا ہے۔ بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تھا، اس لیے فرمایا، محبوب یہاں تک چل کر آئے ہیں، اب آپ رک جائیں۔ دستور میزبانی کے مطابق اب میری رحمت اور شان بندہ نوازی تیرا استقبال کرے گی اور اپنی شان کے لائق آگے بڑھ کر تیرا استقبال کر کے حق میزبانی ادا کرے گی تاکہ تیری عظمت و محبوبیت کا اظہار ہو۔ اس معنی کی تائید قرآن کی اس آیت سے ملتے ہیں۔ پھر یہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا۔ اس میں دنا کا معنی قرب ہے اور تدلہ کے معنی بھی قریب ہونا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنا میں 3 حروف دال نون یہ ہیں، جبکہ تدلہ میں حروف تا دال لام یہ کی تعداد 4 ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ کثرت حروف کثرت معنی پہ دلالت کرتی ہے اور قلت حروف قلت معنی پہ۔ دنا فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تدلہ فعل خدا۔ دنا کے کم حروف سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب چونکہ مخلوق سے تھا اور مخلوق محدود ہے اس لیے اس کا قرب بھی محدود، اور رب چونکہ خالق اور لامحدود اس لیے اس کا قرب بھی لامحدود۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ، اللہ خالق ہے اور بندہ اس کی مخلوق۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ پہنچ کے رک گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہوا کہ کوئی حد باقی نہ رہی۔ دنا کا جواب باری تعالیٰ نے تدلہ کی صورت میں دیا، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ حدیث قدسی میں اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، جو شخص ایک بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے میں پورا گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں اپنی شان کے مطابق۔ شیخ بقلی شیرازی اور بہت سے دیگر عرفا فرماتے ہیں کہ قرب کا ذکر یہاں 2 مرتبہ اس لیے ہوا کہ معراج میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 قرب نصیب ہوئے، قرب صفات اور قرب ذات، یعنی اللہ رب العزت کی صفات اور ذات دونوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حصار التفات میں لے لیا۔ اس قرب میں ثم دنا کی صورت میں ذات باری تعالیٰ نے اپنی صفات تجلیات سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صفات سے اتنا قریب کیا کہ صفات محمدیہ پر صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا، یہاں تک کہ آپ صفات الہیہ کے مظہر اتم بن گئے۔ یہ صفات الہیہ کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صفاتی قرب سے مکمل طور پر بہراور کر دیا گیا، تو پھر تجلیات ذات آپ پہ جلوہ فکر ہوئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملکہ حاصل ہو گیا کہ آپ چشم سر اور چشم دل دونوں سے خدا کا دیدار کر سکے۔ یہ قرب تدلہ کی صورت میں عطا ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی ذات کے صاحبان کرم میں تھے۔ یہ مقام حاصل کرنے والے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اور آخری بندے اور رسول ہیں۔
جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفات باری تعالیٰ کے مظہر اتم بن گئے تو آواز آئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیے۔ آپ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور محب کے درمیان فاصلہ کم ہوتے ہوئے 2 کمان یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ مقام قاب قوسین پہ قرب و وصال کی وہ منزل آ گئی جو معراج کا نقطہ کمال تھا۔ اس سے زیادہ قرب ممکن ہی نہ تھا۔ بائیں ہمہ عبد کامل اور معبود حقیقی کے مابین وہ فرق و امتیاز قائم و دائم رہا جو نقطہ توحید کی اساس ہے۔ سفر معراج میں قاب قوسین کا ذکر جمیل اس تواتر سے ہوا کہ ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ قاب قوسین سے مراد کیا ہے، اس کا قرآنی مفہوم کیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قرب و وصال کو قاب قوسین کی بلیغ و طویل عام و فہم تمثیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ عرب اپنی روزمرہ زبان اور محاورے کے مطابق اس بات کا مفہوم پوری طرح سمجھ سکے۔ قوسین سے مراد کمانے یا ابرو یا بازو ہیں، اور قاب فاصلے کی اس مقدار کو کہتے ہیں جو 2 کمانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ جب 2 بچھڑے ہوئے دوست مدت بعد ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کمان کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے اور دوسرا دوست اسی طرح قریب آ کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے تو نصف دائرے کی شکل میں دوسری کمان بن جاتی ہے۔ جب دونوں کے مابین معانق کامل تکمیل کو پہنچتا ہے تو ان میں 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ خدا کی ذات معانقے اور ان لوازمات سے پاک ہے، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب کی انتہائی صورت کو بیان کرنے کے لیے اس تمثیل کے ذریعے بات ذہن نشین کرائی گئی، ورنہ باری تعالیٰ تو ہر مثل سے پاک ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں، ہر شے سے پاک ہونے کے باوجود پھر فرمایا کہ اس نور کی مثال جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ باری تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے مثال ارشاد فرماتا ہے، خود اسے مثال کی حاجت و ضرورت نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بڑھ کے ہو۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر مرحلے پر انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتا ہے۔ قرآن کا اسلوب ہدایت بھی یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات اپنے بندوں کو ذہن نشی کرانا چاہتا ہے تو ان کے سماجی پس منظر کو نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ ان کے ماحول کے مطابق انہیں مخاطب کر کے یا کسی تمثیل یا محاورے کے ذریعے اپنی ہدایت کی ترسیل کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ چونکہ اہل عرب قرآن کے اولین مخاطبین ہیں، اس لیے عرب رسم و رواج کا ثقافتی پس منظر قرآن میں اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ اہل عرب کے قدیم دستور و رواج کا مطالعہ کرنے سے قاب قوسین کی معنویت کی ایک اور پرت کھلتی نظر آتی ہے۔ جب 2 متحارب عرب قبیلے دشمنی کی راہ ترک کر کے ایک دوسرے سے شیر و شکر ہونا چاہتے ہیں تو ان کے سردار معاہدہ دوستی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علامتی طور پر 2 کمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر تیر چلاتے ہیں، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آج کے بعد دونوں حلیف قبیلوں کا دوست اور دشمن ایک ہوگا، ایک کا دوست دوسرے کا دوست اور ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن متصور ہوگا، اور صلح و جنگ کے معاملے میں دونوں کا رویہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہوگا۔ تاج عظمت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سر اقدس پہ رکھا گیا۔ معراج کی شب فضیلت قدم قدم پر آپ کے ہم رکاب رہی۔ آقائے تو جہاں جب قابہ قوسین پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے مزید قریب کر کے سریر آرائے اور ادنا پر متمکن ہونے کا شرف بخشا۔ قابہ قوسین کے بعد او ادنا کہہ کے قرآن خاموش ہو گیا، کیونکہ اگر قابہ قوسین تک بات ختم ہو جاتی تو قرب متعین ہو جاتا، لیکن خدا تعالیٰ تو سب فاصلہ مٹانا چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا او ادنا 2 کمانوں کی مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی۔ حالانکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور محب کے درمیان فاصلہ تو اس سے بھی کم تر ہے۔ ادنا کے بعد حتیٰ یا الا نہیں لگایا گیا، اس لیے کہ یہ حد بھی مقرر نہ ہو جائے کہ کہاں تک فاصلہ کم ہوا۔ او ادنا کا لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان فقط ایک فرق عبد و معبود کا قائم رہا، باقی سب فاصلے اور امتزاج ختم ہو گئے۔ سفر معراج میں اللہ رب العزت کے جلال و جمال کی رعنائیاں لا مکان کی وسعتوں میں ہر طرف بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ رب کائنات کی الوہیت کے پرچم ہر سمت لہرا رہے ہیں۔ فکانا قاب قوسین او ادنیٰ سے اگلی آیت فاوحی الی عبدہ ما اوحی ہمیں الوہیت کا درس دے رہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بس اس خدا نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی باوجود اس انتہائی قرب کے وہ عبد اور میں معبود، وہ مخلوق اور میں خالق، وہ مملوک اور میں مالک رہا۔ میں نے ہی اسے عالم انسانیت کی طرف مبعوث کیا تاکہ وہ انہیں ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کے اجالوں کی طرف لے جائے۔ لیکن یہ امر ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے کہ اب الوہیت و رسالت ایک دوسرے کے اتنا قریب ہیں کہ کفر و ایمان کے معاملوں میں ایک پر ایمان دوسرے پر ایمان اور ایک کا انکار دوسرے کے انکار کے مترادف ہے۔ اب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ بگوش ہو کر میری اطاعت کا اقرار کر سکو گے۔ اگر تم نے اس کی غلامی سے انحراف کی راہ اختیار کی
تو تم بالواقع اپنے اس فعل سے میری توحید سے منحرف ہو جاؤ گے۔ توحید و رسالت پر ایمان میں کسی قسم کا فرق روا رکھا نہیں جا سکتا۔ احدیت و احمدیت کی قوسین باہم ایک دوسرے سے اتنی متصل ہو گئی کہ ان سے میرے قرب و وصال اور عشق و محبت ہی کا پتہ چل رہا ہے۔ تقرب اللہ کا دعویٰ بغیر عشق رسول کی بے بنیاد ہے۔ مقام قاب قوسین پر جب حجابات اٹھا دیے گئے اور ما زاغ البصر و ما طغی کے مصداق شان محبوبیت یہ تھی کہ نکاح محبوب نہ ہٹی اور نہ ہی حد سے بڑھی، بلکہ وصال ودیت کا وہ عالم تھا کہ چشم نظارہ ایک لحظہ بھی جمال جہاں آرا سے نہ ہٹنے پائی، اور احدیت و احمدیت کی قوسین اس طرح مل گئی کہ باہمی قرب کی کیفیت ثم دنا فتدلی کی آئینہ دار بن گئی، اور آخر میں قاب قوسین کے مقام پر دونوں ایک دوسرے کے اتنے قرب ہو گئے کہ درمیانی فاصلہ برائے نام رہ گیا۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ قربت کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں فاصلہ رہنے کے ذکر لابدی اور ضروری سمجھا گیا، اس لیے کہ خالق و مخلوق میں چاہے کتنا ہی قرب کیوں نہ ہو، ان کی ہستی جدا جدا ہے اور دونوں کا ایک وجود نہیں مانا جا سکتا کہ محبوبیت کے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر پہنچ کر بھی ابدیت اور معبودیت کا فرق برقرار رہتا ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پہ ذہن نشی کرے کہ جو شخص عبد و معبود کے فرق کو مٹاتا ہے کافر ہے، عقیدے میں، عقل میں یا ایمان میں، عشق میں یا محبت میں، الغرض کسی درجے میں بھی یا کسی سطح پر بھی بندہ رب ہو سکتا ہے، نہ رب بندہ ہو سکتا ہے۔ جو عبد کو معبود بنائے یا معبود کو عبد، وہ کافر ہے، اور جس طرح عبد اور معبود کا فرق مٹانا کافر ہے، اسی طرح فرق عبد و معبود کے سوا کوئی اور فرق ڈالنا بھی کافر ہے۔ سو اعتقاد یہی رکھنا چاہیے کہ مقام اودنا پر پہنچ کر بھی خدا خدا ہے اور نبی نبی ہے۔ عقیدہ توحید مومن کے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ شرک کا سایہ بھی انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ سفر معراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ رب کائنات کی قدرت متعلقہ کا مظہر ہوتا ہے۔ سفر معراج میں بھی توحید ربانی کے پرچم ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ آدم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء جس آسمانی ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوتے رہے، اس کا مرکزی نقطہ بھی توحید ہی تھا کہ وہی ذات بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ہمسر ہے نہ ثانی، نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ ابتدا۔ وہ ازل سے ہے اور ابد کے بعد بھی وہی ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو پھر بھی اس کی ذات یکتا و تنہا ہوگی۔ اس ذات کو نہ اونگ ہے نہ زوال، وہ ہر حاجت سے پاک اور مبرہ ہے اور وہ ہر کسی کا حاجت روا ہے۔ امم سابقہ نے اکثر و بیشتر مسئلہ توحید کے بارے میں ٹھوکر کھائی۔ ان کے اکثر افراد الا ماشاء اللہ نے اپنے نبی کو اس کے کمالات اور روحانی تصرفات دیکھ کر الوہیت کے درجے پہ پہنچایا۔ ان میں سے کسی نے نبی کو خدا کا بیٹا کہا اور کوئی تثلیث کا قائل ہو گیا، گویا نبی کو مقام نبوت سے ہٹا کر خدا کا شریک ٹھہرا لیا۔ تاہم امت مصطفی کو یہ شرف و افتخار حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ عقیدہ توحید کی تعلیم ان کے قلوب و اذہان میں اس درجے راسخ ہو گئی کہ اس پر شرک کی گرد پڑنے کا بھی کوئی احتمال باقی نہ رہا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کا انتہائی مقام تفویض کر کے ارشاد ہوتا ہے، اوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ اللہ اللہ، بندگی کا کیا مقام ہے کہ خدائی کا مختار کل بنا دیا جائے تو پھر بندہ رہے۔ عقیدہ توحید میں کسی قسم کے خلجان اور التباس کی کوئی گنجائش نہیں کہ خالصیت اور ابدیت کے فاصلے کا پاٹنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس فاصلے کو برقرار رکھنا بہرحال ناگزیر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ واقعہ معراج کے بارے میں جو بھی اشکال آپ کے ذہنوں میں ہوئے ہوں گے وہ آج کی ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اختتام کر چکے ہوں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمن کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و امان اللہ۔